الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلكم خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد بے شک یقیناً انزلنا ہم نے نازل کیا علیکم تم پر لباساً لباس یواری سوآتکم وریشا جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا باعث ہے، ولباس التقوی اور تقوی کا لباس ذالک خیر یہ بہت بہتر ہے، ذالک یہ من آیات اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، لعلہم تاکہ تم یذکرون اس سے نصیحت حاصل کرو۔ گزشتہ آیات میں آپ سماعت فرماتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کو بڑی عظمت دی بطور دوسری مخلوقات کے، اور پھر یہ بھی بیان فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ نے انسان کو رہنے کا ایک طریقہ، ایک نظام، ایک دین بھی دے دیا کہ اس کے تحت آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ اب جب بندے کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، اب اس نے ایک نظام دین دے دیا ہے، اس کے تحت زندگی گزارنی ہے، تو یہی انسان کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جن اور انسانوں کو پیدا کیا صرف اور صرف عبادت کے لیے۔ اب ہر وہ عمل عبادت ہے جس کو کرتے ہوئے انسان کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں اس کے اندر اپنے رب کو راضی کر لوں، میری خواہشات کی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اب انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے اس کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، چلنا پھرنا ہر ایک چیز ہی عبادت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو ایسے پیدا کیا کہ اتنا عظمت دی کہ انسان کے پاس اتنے عمل ہوتے نہیں ہیں کہ انسان جب پیدا کرتا ہے اللہ رب العالمین انسان کو، اس کے عمل اتنا ہوتے نہیں ہیں، اللہ رب العالمین لکھ دیتا ہے کہ یہ جنت کے فلاں مقام پر ہوگا۔ اب اس کے عمل اتنے ہوتے نہیں ہیں تو اللہ رب العالمین بس اوقات اس کو دنیا میں آزماتا ہے، بس اوقات اس کو دنیا میں تکلیف دیتا ہے، جو اس آزمائش میں پورا اتر جاتا ہے اللہ رب العالمین پھر اس کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا یقیناً ہم نے تم پر علیکم تم پر لباساً لباس اتارا، یواری سوآتکم وریشا جو تمہارے لیے زینت کا باعث ہے اور تمہاری شرمگاہوں کو بھی ڈھانپتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس نے ذرہ برابر بھی اکڑا اور اللہ رب العالمین کے سامنے تکبر اختیار کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں خوبصورت لگوں، وہ لباس بھی اچھا پہننا چاہتا ہے، کپڑے بھی اچھے پہننا چاہتا ہے، چپل بھی اچھی پہننا چاہتا ہے، تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، لباس اچھا پہننا، اپنے آپ کو خوبصورت اور مدین رکھنا یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر یہ ہے کہ حق جو ہے اس کو جھٹلا دینا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات سچی ہے لیکن اس کے باوجود آپ اپنی انا کے اندر آ کر کے کیونکہ مجھے یہ سوٹ نہیں کرتی یا میرے رشتہ داروں کے ساتھ یہ بات نہیں مل رہی یا مجھے نقصان آ رہا ہے لہذا میں حق کو تسلیم نہیں کرتا، حق کو جھٹلا دیتا ہے، پھر باطل کو اختیار کر لیتا ہے، یہ تکبر ہے اللہ رب العالمین کے ہاں۔ اور دوسرا اپنے تہبند، اپنے شلوار، اپنے کپڑے کو نیچے لٹکانا یہ تکبر ہے۔ جناب ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک شخص گھر سے نکلا اور باہر زمین پر چل رہا تھا اور اکڑ کر کے چل رہا تھا اور اپنے خوبصورت بالوں کو دیکھ کر کے اپنے تہبند کو نیچے تکبر کی وجہ سے لٹکا رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو زمین میں دسایا اور قیامت تک کے لیے وہ دستا چلا جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ شخص لعنتی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے مرد بنایا اور پھر وہ عورتوں کی مشابہت کرے لباس پہن کر کے یا پھر ایسی زیب و زینت اختیار کر کے جو عورتوں کی مشابہت میں ہو، اور فرمایا کہ ہر وہ عورت لعنتی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے عورت بنایا اور پھر وہ مردوں کی مشابہت کرے۔ آج ہم یہ چیز بہت عام دیکھتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں کرتے،
ہم اپنے موبائل کے اندر، گھروں کے اندر، ٹی وی، اس کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے عورتیں جو مردوں کی طرح لباس پہنتی ہیں، ایسے مرد جو عورتوں کی طرح لباس پہنتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس کے اندر ہمارا کیا لینا دینا؟ ہمارا لینا دینا ہے، ہم ان کو اس گناہ پر ابھار رہے ہیں، ہم ان کو تقویت دے رہے ہیں کہ ہمیں آپ کی یہ زیب و زینت جو اختیار کرو ہمیں اچھا لگتا ہے، لہذا آپ اور کرو۔ اگر ہم دیکھنا چھوڑ دیں تو وہ کرنا چھوڑ دے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اس شخص کو لعنتی قرار دیا جو شخص عورت کی مشابہت کرے، مرد ہو، اور اس عورت کو لعنتی قرار دیا جو عورت ہو اور مرد کی مشابہت کرے، اور پھر جو دیکھنے والا ہے وہ بھی اس کا حصے دار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر وہ شخص جس نے سود کے اندر ذرہ برابر بھی حصہ ملایا، چاہے وہ دینے والا ہو، لینے والا ہو، بیچنے والا ہو، ذرہ برابر بھی حصہ ہو، وہ اس کے اندر برابر کا شریک ہے، گناہ گار ہے۔ اسی طریقے سے اگرچہ ہم گناہ کر نہیں رہے لیکن گناہ کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ کر کے خاموش ہے، اگر طاقت نہیں ہے تو پھر انسان دل کے اندر تو کم سے کم برا جانے۔ جب اس کو محبت سے دیکھ رہا ہے، اس کو اوپر مطلب اپنے دیکھ کر کے اس کو یہ باور کرا رہا ہے، محسوس کرا رہا ہے کہ ہمیں یہ اچھا لگتا ہے، تو لہذا ایسی چیزوں کو بھی چھوڑ دینا چاہیے جس کے اندر اللہ رب العالمین کی اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ یہاں اللہ رب العالمین بیان یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے تم کو لباس دیا، لباس تمہارے لیے بطور زینت ہے، اور آج ہم نے اس زینت کو اتارنا شروع کر دیا ہے، اور تاکہ اگر لباس پہنتے بھی ہیں تو ایسا لباس پہنتی ہے کہ جو لباس نہ لگے اور وہ لباس پہننے سے زیادہ ہی بے شرمی کا باعث ہوتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ لباس تقوی ہے، اور تقوی والا لباس پہنا جائے۔ تقوی والا لباس یہ ہے کہ دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے سامنے جب بھی آپ کے دل کے اندر ان کی خواہش آ جائے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ میرے اس عمل کے ساتھ اللہ رب العالمین کہیں ناراض تو نہیں ہو رہا۔ اس کو تقوی کہتے ہیں، اللہ کا ڈر، اللہ کے ساتھ جو اللہ کے ساتھ خشیت، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔